عزیز طلباء، السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے اور روزانہ اپنے نصاب سے متعلقہ کتب کا مطالعہ جاری رکھے ہوئے ہوں گے۔ آج ہم اس لیکچر میں ہماری 12ویں جماعت میں آنے والے پہلے سبق مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے ویڈیو میں مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم کے مصنف مولانا شبلی نعمانی کا حوالہ تفصیلی طور پر پڑھ لیا تھا، سمجھ لیا تھا۔ یہ اسی کا حصہ دوم ہے جس میں ہم مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم یعنی کہ مسلمانوں کے پرانے جو طریقہ کار تھا تعلیم حاصل کرنے کا، تعلیم دوسروں تک پہنچانے کا، وہ کس طریقہ کار سے تھا اس پر بحث کریں گے، اس مضمون کو پڑھیں گے۔ تو یہ آپ کا حصہ دوم ہے۔ مولانا شبلی نعمانی کا تحریر کردہ یہ تحقیقی مضمون آپ کے پاس کتاب میں صفحہ نمبر 2 پر موجود ہے۔ سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم میں ہمیں کیا چیدہ باتیں اور معلومات دی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس مضمون میں مسلمانوں کے جو طریقہ کار تھا تعلیم حاصل کرنے کا، اس کو مصنف نے، مضمون نگار نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک جو پہلا دور ہے وہ 145 ہجری سے پہلے تک کا ہے، یعنی کہ اس دور میں تعلیم کا طریقہ کار کیا تھا، کیسے حاصل کی جاتی تھی۔ اور پھر مصنف نے دوسرے دور کو 145 ہجری سے اگلے تقریباً 5 یا 700 سال تک چلنے والا جو طریقہ کار تھا تعلیم کا، اس پر بحث کی ہے، اس کے عروج و زوال پر روشنی ڈالی ہے، جو کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کا ایک عظیم دور تھا اور تعلیم کے حوالے سے وہ بہت عروج کا حامل ہے۔ پھر اسی طرح انہوں نے اس کے بعد تیسرے دور کا ذکر کیا ہے جو مسلمانوں کا تعلیم پر منحصر تیسرا دور تھا، جس میں کچھ مسلمانوں کی تعلیم میں زوال آیا، اور اس زوال کا جو اصل مقصد وہ بتاتے ہیں، جو مسلمانوں میں دین کی دوری اور مایوسی جو ان پر غالب تھی، تو اس کا ذکر کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اس تحقیقی مضمون میں مصنف نے مسلمانوں کی تعلیمی 3 ادوار پر بحث کی ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے پڑھتے ہیں ان کا جو پہلا پیراگراف ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ 145 ہجری تک، یعنی جب تک تصنیف و تالیف شروع نہیں ہوئی تھی، جو تعلیم و تعلم تھی وہ عرب کے سادہ اور نیچرل طرز زندگی کے لیے موزوں تھی۔ علوم وہ تھے جن کو حافظے سے زیادہ تر تعلق تھا، بحث طلب مسائل بھی معمولی فہم کی دسترس سے باہر نہ تھے، اور طرز تعلیم تو بالکل وہی تھا، یعنی کہ سنت و روایت، جو قدیم زمانے سے ان میں رائج تھا، لیکن 100 برس کی مدت میں تمدن بہت کچھ ترقی کر گیا اور اسی نسبت سے تعلیم بھی زیادہ وسیع اور مرتب و باقاعدہ ہو چلی۔ اس دور میں جن علوم کو رواج عام حاصل ہوا وہ نحو، معانی، لغت، فقہ، اصول حدیث، تاریخ، اسماء الرجال، طبقات اور ان کے متعلقات تھے۔ عقلی علوم کا سرمایہ کو بہت کچھ جمع ہو گیا تھا مگر رواج عام نہ حاصل کر سکا، جس کی وجہ یہ تھی کہ سلطنت نے اس کی اشاعت پر چنداں زور نہیں دیا، اور عام ملک کو کچھ ناواقفیت، کچھ مذہبی غلط فہمی کی وجہ سے فلسفہ و منطق کے ساتھ ہمدردی نہ تھی۔ جی، پہلے پیراگراف میں مصنف کہتے ہیں کہ 145 ہجری تک، یعنی جب تک تصنیف و تالیف شروع نہیں ہوئی تھی۔ تصنیف ہمیں پتہ ہے کہ تصنیف کتاب کا لکھنا، کتاب کو
لکھنا کہتے ہیں، لکھی گئی کتاب کو، اور جو تالیف ہے، تالیف کے معنی ہے مختلف کتابوں سے جو انتخاب کر کے مختلف چیزوں کو منتخب کر کے جو ایک نئی کتاب جو ہے مرتب کر لی جاتی ہے، یعنی کہ مختلف مصنفین کی لکھی ہوئی تحقیق یا باتوں کو جمع کر کے ایک کتاب میں جب اس کو جمع کر لیا جاتا ہے تو اس کو تالیف کہتے ہیں۔ پھر یہاں پر تعلیم کے معنی ہیں، تعلیم کہتے ہیں سکھلانے کو، کسی چیز کا بتلانا، سکھانا، اور تعلم خود پڑھنا اور سیکھنا۔ تعلیم دوسروں کو سکھانا، تعلم خود پڑھنا اور سیکھنا۔ تو یہ تمام وہ کہتے ہیں کہ جب تک تصنیف و تالیف یعنی کہ کتابی صورت میں جب تعلیم نہیں تھی تو وہ عرب کے سادہ اور نیچرل طرز زندگی کے لیے موزوں تھی، یعنی کہ جو عرب کا وہاں پر بنیادی جو ان کا طرز تھا، جو طریقہ تھا قدرتی طور پر، وہ ان کے لیے وہی مناسب تھی، اور علوم وہی تھے جن کو حافظے سے زیادہ تر تعلق تھا، یعنی کہ کوئی کتابی اور لکھی ہوئی تحریری صورت میں کچھ نہیں تھا، بلکہ اس دور میں صرف جو یاد کر لینا یعنی کہ یادداشت پر جو زور دیا جاتا تھا، اور تمام جو علوم ہیں وہ یادداشت پر ہی منحصر تھے۔ پھر آگے چل کر وہ کہتے ہیں کہ 100 برس کی مدت میں تمدن بہت کچھ ترقی کر گیا۔ 100 مدت کی تمدن کے معنی ہیں جو بھی لوگ مل جل کر رہتے ہیں ان کا جو طرز معاشرت ہوتا ہے وہ تمدن کہلاتا ہے، یعنی کہ جو لوگ مل کر جو ان کا طریقہ کار رہنے کا ہوتا ہے وہ مل کر تمدن کہلاتا ہے۔ تو اسی نسبت سے تعلیم بھی زیادہ وسیع اور مرتب و باقاعدہ ہو چلی اس دور میں، جن علوم کو رواج عام حاصل ہوا، یعنی کہ جو زیادہ علوم جو ہیں وہ رائج ہوئے، لوگوں تک پہنچے۔ وہ نحو کون سا علم ہے؟ نحو جو دراصل کلموں یا جملوں کے اجزاء کو درست طریقے سے کیسے جوڑا جاتا ہے، ان کی جو درست ترتیب ہے اس علم کو کہتے ہیں۔ پھر لغت، فقہ جو ہے وہ اسلامی قانون اور اسلامی شریعت کے مطابق جو علم ہے، قانون ہے، اس کو پڑھنے کو فقہ کہتے ہیں۔ اصول حدیث، تاریخ، اسماء الرجال ہمارے پاس وہ علم ہے کہ ایک ایسا شعبہ ہے جس میں جو بھی حدیث جتنی بھی راوی ہوتے ہیں، جو احادیث ہم تک پہنچی ہیں، جو روایت کرتے ہیں، ان کے ناموں اور ان کے حالات پر بحث کی جاتی ہے، یعنی کہ جو بھی راویان ہیں ہمارے پاس، جن کے ذریعے ہم تک حدیث پہنچی ہیں مستند، ان کے حالات اور ناموں پر جو بحث کی جاتی ہے وہ شعبہ اسماء الرجال کہلاتا ہے۔ پھر اسی طرح کہتے ہیں کہ جس کی وجہ یہ تھی کہ سلطنت نے اس کی اشاعت پر چندہ زور نہیں دیا، چندہ یعنی کہ بالکل بھی اس پر نگاہ نہیں کی، اس پر توجہ نہیں کی۔ عام ملک کو کچھ ناواقفیت، کچھ مذہبی غلط فہمی کی وجہ سے فلسفہ و منطق کے ساتھ ہمدردی نہ تھی۔ اب فلسفہ کون سا علم ہے؟ دراصل جو فلسفہ ہے وہ ٹھیک طور سے سوچنے کا علم ہے، یعنی کہ وہ علم جو دلائل سے کسی کو حق یا نا حق پر کیا ہے تو اس پر یہ بحث کرتا ہے۔ اور پھر ہمارے پاس منطق ہے۔ منطق ایک ایسا علم ہے کہ جس کے ذریعے قدرت کو سمجھنے اور پھر کائنات کے ساتھ جو قدرت کا یا انسان کا جو تعلق ہے اس کی تہہ تک پہنچنے کا نام ہے، اس کی تہہ تک پہنچنے کا علم ہے، یعنی کہ کائنات اور انسان کے درمیان جو تعلق کی جو تہہ تک پہنچنے کا جو نام ہے وہ منطق کہلاتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ مصنف کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ پھر مصنف آگے چلتے ہیں تو مسلمانوں کے عظیم دور یعنی کہ دوسرے دور پر بحث کرتے ہیں جو مسلمانوں کا عروج کا دور ہے۔ تعلیم کا یہ دوسرا دور عجیب دلچسپیوں سے بھرا ہے۔ دیکھو دریائے سندھ کے کنارے تک اسلام حکومت کر رہا ہے، سینکڑوں قبیلے ریگستان عرب سے نکل کر دور دراز ملکوں میں آباد ہوتے جاتے ہیں، بہت سی قومیں دلی ذوق سے اسلام کے حلقے میں داخل ہو رہی ہیں، لیکن اب تک اس وسیع دنیا میں سلطنت کی طرف سے نہ کوئی سررشتہ تعلیم ہے، نہ یونیورسٹیاں ہیں، نہ مدرسے ہیں۔ عرب کی نسلیں حکمران ہیں مگر حکومت ایسی بے تعلق اور اوپری ہے کہ ملک کے عام اخلاق، معاشرت، تمدن پر فاتح قوم کی
کی تہذیب کا اثر چندہ نہیں پڑ سکتا۔ تمام علوم پر عربی زبان کی مہر لگی ہے۔ ان سب باتوں پر دیکھو کہ علوم و فنون کس تیزی اور وسعت سے بڑھتے جاتے ہیں۔ مرو، ہرات، نیشاپور، بخارا، فارس، بغداد، مصر، شام، اندلس کا ایک ایک شہر بلکہ ایک ایک گاؤں علمی صداؤں سے گونج رہا ہے۔ اب یہ دوسرے دور کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تعلیم جو ہے وہ عرب سے نکل کر تمام دور دراز کے علاقوں میں پھیل چکی ہے، اور لوگوں کے لیے صرف حکومت کی جانب سے کوئی ایسا سر رشتہ تعلیم ہے، نہ ہی یونیورسٹیاں ہیں، یعنی کہ کوئی محکمہ تعلیم قائم نہیں کیا گیا ہے، نہ خاص طور پر کوئی یونیورسٹیاں قائم کی گئی ہیں، نہ تعلیم کی کو پھیلانے اور اس کو رواج دینے کے لیے نہ کوئی مدرسے قائم کیے گئے ہیں، مگر جو ہے وہ تمام علوم پر عربی زبان کی مہر لگی ہوئی ہے۔ لیکن علوم و فنون جو ہیں وہ اس قدر تیزی سے پھیل رہے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس تمام انہوں نے شہروں کے نام واضح کیے ہیں۔ جو ایران کے شہر ہے، نیشاپور ایران کا شہر ہے، بخارا آپ جانتے ہیں ایران کا شہر ہے، فارس ایران ہے، بغداد جو ہے وہ بھی عراق کا شہر ہے، مصر، شام، اندلس جو ہے وہ اسپین ہے۔ تو لہٰذا یہ تمام جو اسلامی ممالک ہیں یہاں پر جو ہے وہ علم ہے جو وہ پھیل چکا ہے۔ اگلے صفحے پر چلتے ہیں۔ ہمارے پاس صفحہ نمبر 3 پر پھر مصنف کہتے ہیں کہ اوسط اور اعلیٰ تعلیم کے لیے مسجدوں کے صحن، خانقاہوں کے حجرے، علماء کے ذاتی مکانات ہیں، لیکن ان سادہ اور بے تکلف عمارتوں میں جس وسعت اور فیاضی کے ساتھ علم کی تربیت ہو رہی ہے، بڑے بڑے عالی شان قصر و ایوان میں بھی جو 5ویں صدی کے آغاز میں اس غرض سے تعمیر ہوئے، اس سے کچھ زیادہ نہ ہو سکی۔ اگرچہ اس وقت اس زمانے کا کوئی رجسٹر موجود نہیں جس سے ہم حساب لگا سکیں کہ فیصدی کتنے آدمی تعلیم یافتہ تھے، لیکن تذکرے، تراجم، اسماء و رجال، طبقات کی سینکڑوں ہزاروں کتابیں موجود ہیں جن سے ہم صحیح اندازے کے قریب پہنچ سکتے ہیں۔ اگرچہ متواتر انقلابات، تخت گاہوں کی بربادی، اسپین کی تباہی، تاتار کی عام غارت گری کے بعد ہمارے پاس جو کچھ رہ گیا ہے وہ 1000 میں ایک بھی نہیں ہے، اور اس وجہ سے ہزاروں لاکھوں ناموروں کی صورتیں زمانے کی تاریخی نگاہ سے چھپ گئی ہیں۔ تاہم ہر عہد میں ہم سینکڑوں ماہرین و مجتہدین فن کا نشان دے سکتے ہیں۔ صرف ہم اسر و ہم وطن اہل کمال کی فہرست تیار کی جائے تو بھی بہت سی جلدیں تیار ہو سکتی ہیں۔ ڈاکٹر اسپرنگر صاحب تخمینہ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے اسماء و رجال میں 5 لاکھ مشہور عالموں کا حال مل سکتا ہے۔ اب اگر یہ قیاس لگایا جائے کہ تعلیم یافتہ گروہ میں کس نسبت سے ایک صاحب کمال پیدا ہوتا ہے تو عام تعلیم کا ایک معقول اندازہ ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پر مصنف جو ہے وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ تعلیم کس قدر دوسرے علاقوں میں پھیلی، اور پھر پھیلنے کے ساتھ ساتھ ہی اس کے بعد کیا نشیب و فراز آئے جس کی وجہ سے جو ہے وہ جو تعلیم عروج پر تھی اس میں کمی ہوئی اور اس میں جو ہے تباہی آنا شروع ہوئی۔ یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ اوسط اور اعلیٰ تعلیم کے لیے مسجد کے صحن، خانقاہوں کے حجرے، یعنی کہ جہاں پر تعلیم دی جاتی تھی وہ انتہائی جو ہے متوسط طبقے کے تھے، درمیانے درجے کے تھے، اور اس میں بھی اتنی تیزی سے اور اتنی سخاوت سے جو ہے وہ تعلیم و تربیت دی جا رہی تھی جتنی کہ اگر کسی محل اور عالی شان اگر کوئی مدرسہ یونیورسٹی بنا دی جاتی تو اس میں بھی وہ اس درجے کی تعلیم نہیں ہو سکتی تھی۔ پھر یہاں پر آگے وہ ملکوں کی جب شہروں کی تباہی کا حال بیان کرتے ہیں کہ اس صورت میں ہمیں آج تک جو ہے وہ صحیح جو ہے اعداد و شمار نہیں حاصل ہو سکے کہ ہم اندازہ لگا سکیں کہ اس وقت تعلیم کا معیار کتنا تھا اور کتنے لوگ جو ہیں وہ تعلیم کے معیار تک پہنچ چکے تھے۔ یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ متواتر انقلابات، تخت گاہوں کی بربادی، اسپین کی تباہی، تاتار کی عام غارت گری کے بعد ہمارے پاس جو کچھ رہ گیا ہے وہ 1000 میں ایک بھی نہیں ہے۔ یہاں پر ہم جانتے ہیں کہ جو تاتار ہیں یہ منگول یعنی کہ چنگیز خان کی نسبت سے ہیں، منسوب ہیں، جو وسط ایشیا میں آباد تھے، جنہوں نے دنیا میں جگہ جگہ پر مکتب اور تعلیمی جو درسگاہیں تھیں ان کو جہاں جہاں گئے ان کو برباد کرتے گئے، تعلیمی جو بھی کتب خانے تھے ان کو تباہ کیا، برباد کیا، اور جس کی وجہ سے جو جتنا بھی تعلیمی ہمارے پاس جو مواد تھا وہ قائم نہیں رہ سکا۔ تو یہ چنگیز خان اور ہلاکو خان کی نسبت سے ہیں، تاتاری ان کو کہا جاتا ہے۔
پھر آگے چل کر اگلے پیراگراف میں مصنف کہتے ہیں کہ مشہور علماء کے تعلیمی حالات پڑھو، ایک ایک استاد کے حلقہ درس میں سینکڑوں بلکہ ہزاروں طالب علم مشغول درس نظر آئیں گے۔ علامہ ذہبی لکھتے ہیں کہ اس زمانے کے بعض حلقہ درس ایسے ہوتے تھے جن میں 10,000 سے زائد دواتیں لکھی جاتی تھیں اور لوگ احادیث نبی لکھتے تھے۔ اس بڑے مجمع میں 200 امام حاضر ہوتے تھے جو اجتہاد اور فتویٰ دینے کی پوری قابلیت رکھتے تھے۔ یعنی مشہور علماء کے تعلیمی حالات اگر پڑھے جائیں تو کہتے ہیں کہ ایک ایک استاد کے حلقہ درس میں ان کے گروہ میں 100 سے زیادہ کی تعداد میں بلکہ ہزاروں کے لوگ میں، ہزاروں کی تعداد میں جو طالب علم تھے وہ مشغول رہتے تھے، علم حاصل کرتے تھے۔ اور علامہ ذہبی جو ہیں وہ عرب کے ایک مشہور تاریخ دان اور عالم دین ہیں، تو ان کی تحقیق ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ 10,000 سے زائد دواتیں یعنی کہ انک کی جو باٹلز ہوتی ہیں، دوات ہوتی ہیں، وہ پڑی رہتی تھیں، یعنی کہ وہاں پر علم کو حاصل کرنے اور تحریری طور پر لکھنے کا رواج جو ہے وہ عام ہو چکا تھا۔ اس دور میں تعلیم کا مستند طریقہ وہی تھا جو آج مہذب ملکوں میں جاری ہے، یعنی کہ دوسرے دور میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو طریقہ رواج پا چکا ہے تعلیم حاصل کرنے کا وہ اب تک چل رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ املا کا طریقہ ہے۔ یعنی املا جس کو اردو میں لیکچر دینا کہتے ہیں، یعنی کہ عالم معلم جو ہے وہ بولتے چلے جائیں اور جو شاگرد ہیں وہ اس کو لکھتے چلے جاتے ہیں۔ استاد ایک بلند مقام مثلاً کرسی یا ممبر پر بیٹھ جاتا تھا اور کسی فن کے مسائل پر زبانی بیان کرتا تھا۔ چلتے ہیں اپنے اگلے صفحے کی جانب۔ اب چلتے ہیں، ہمارے پاس صفحہ نمبر 4 موجود ہے۔ صفحہ نمبر 4 میں ہمیں مصنف کیا بتا رہے ہیں، دیکھتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں اس کو۔ طالب علم جو ہمیشہ قلم دوات لے کر بیٹھتے تھے، ان تحقیقات کو استاد کے خاص لفظوں میں لکھتے جاتے تھے اور اس طرح ہر ایک کی مستقل کتاب تیار ہو جاتی تھی اور امالی کے نام سے مشہور ہوتی تھی۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے دور دراز مسافتوں کا طے کرنا اور متعدد اہل کمال کی خدمت میں پہنچ کر فائدہ اٹھانا نہایت ضروری خیال کیا جاتا تھا۔ مشہور اہل فن کی لائف چھان ڈالو۔ اس زمانے میں ایک مشہور فاضل جو سفر کی زحمت اٹھائے بغیر اپنے فن میں نامور ہو، اس زمانے کے لوگ ہمیشہ اس کو حیرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ بغداد، نیشا پور، کرتبہ وغیرہ میں گوہر فن کے کامل شناسہ موجود تھے، مگر ان شہروں کے رہنے والے بھی مشرق مغرب کی خاک چھانے بغیر نہیں رہتے تھے۔ مصنف بہت خوبصورت انداز میں تعلیم حاصل کرنے کے جو اس وقت کا طریقہ کار تھا وہ بیان کر رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے دور دراز کا سفر کرنا بہت ضروری تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ بغداد، نیشا پور اور کرتبہ گو کے بہت ہی وہاں پر گوہر فن کا کے کامل یعنی کہ بہت اعلیٰ درجے کے عالم دین اور علم کو سکھانے والے لوگ وہاں موجود تھے، کیونکہ وہ بغداد، نیشا پور، کرتبہ جو ہیں وہ خاص علمی مراکز تھے۔ اس کے باوجود وہاں کے جو رہنے والے لوگ ہیں وہ نہ صرف اپنے شہروں سے بلکہ اپنی تعلیم کو حاصل کرنے، علم کو حاصل کرنے کے لیے وہ وہاں سے نکل کر مغرب و مشرق کے دور دراز علاقوں تک کا سفر کیا کرتے تھے۔ علامہ مقری یہاں پر مراکش کے ایک تاریخ دان اور عالم محقق ہیں۔ علامہ مقری کسی تاریخ کا ایک بڑا حصہ انہی علماء کے حالات میں ہے جو اسپین سے مصر و شام و بغداد گئے یا ان مقامات سے چل کر اسپین میں داخل ہوئے، جس کثرت اور جوش و سرگرمی سے تعلیم کے لیے ہمیشہ مسلمان سفر کرتے رہے ہیں، دنیا کی تاریخ میں اس کی نظیر موجود نہیں ہے، یعنی کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ علامہ مقری کہتے ہیں کہ تاریخ کا ایک بہت بڑا حصہ انہی علماء کے حالات میں ہے جو اسپین سے مصر و شام و بغداد گئے یا ان مقامات سے چل کر اسپین میں داخل ہوئے، یعنی کہ تمام ہمارے پاس گزشتہ جن کے ذریعے ہم تک علم پہنچا ہے انہوں نے علم کسی ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے حاصل نہیں کیا، بلکہ اس وقت کے لیے بہت ضروری تھا کہ دور دراز کے لوگوں کو سے ملا جائے، وہاں کے علم دین سے ملاقاتیں کی جائیں اور علم کا حصول کیا جائے۔ لیکن اس کے باوجود اگر ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے کوئی یہ کہے کہ میں عالم فاضل ہوں تو اس کو بہت ہی حیرت سے اس کو دیکھا جاتا تھا، کیونکہ اس طرح جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنا یا بہت بڑا عالم فاضل
بن جانا ممکن ہی نہیں سمجھا جاتا تھا کہ جب تک وہ مشرق و مغرب کی خاک نہ چھانے۔ پھر دوسری چیز جو اعلیٰ تعلیم کے لیے گویا لازمی تھی، مناظرہ کی مجلسوں میں شریک ہونا تھا۔ مناظرہ دراصل ایسی بحث کو کہتے ہیں جو کسی خاص ضابطے کے تحت کی جائے، کسی خاص دلیل کو لے کر، ضابطے کو لے کر اس پر بحث کی جائے۔ اس سے بھی بہت سارے جو ہیں شاگردوں کو، بہت سارے لوگوں کو علم کا فائدہ پہنچتا تھا۔ مشہور شہروں میں بحث و مناظرے کے لیے خاص وقت اور مقام مقرر تھے۔ بعض عمرہ اس قسم کی مجلسیں اپنے مکانوں میں منعقد کرتے تھے۔ فقہ، ادب، نحو وغیرہ ہر علم کے لیے جداگانہ مجلسیں تھیں، ان میں علماء اور طلباء دونوں شریک ہوتے تھے، اور کوئی ممتاز عالم بحث کے تصفیے کے لیے انتخاب کیا جاتا تھا، یعنی کہ کسی بھی فیصلے کے لیے، بحث کے لیے کسی ممتاز عالم دین کا انتخاب کیا جاتا تھا۔ یہ جلسے جن میں زیادہ تر حق پسندی اور انصاف کا استعمال ہوتا تھا، معمولی نصاب تعلیم ختم کرنے کی نسبت بہت زیادہ مفید تھے۔ یعنی کہ کوئی بھی عام سا نصاب آپ ختم کر لیں، کوئی بھی تعلیم حاصل کر لیں، کوئی کورس کر لیں، تو اس کی نسبت ان مجالس میں بیٹھنا، وہاں سے تعلیم حاصل کرنا، یہ بہت مفید ثابت ہوتا تھا۔ تحصیل سے فارغ ہونے کے بعد استاد ایک تحریری سند عطا کرتا تھا جس میں اس کی تعلیم کی ایک اجمالی کیفیت اور درس دینے کی اجازت لکھی ہوتی تھی۔ اس سند میں وہ تلسان پہننے کی بھی اجازت دیتا تھا، یعنی کہ خاص وہ پگڑی جو عرب کے لوگ جو پہنتے تھے، جس سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ علم جو ہے، فلاں علم جو ہے اس سے تحصیل ہو چکا، فارغ و تحصیل ہو چکا ہے، علم حاصل کر چکا ہے۔ جو علماء کا مخصوص لباس تھا، تعلیم کی وسعت کے متعدد اسباب تھے۔ دینی تعلیم مذہب کا ایک ضروری جز بن گئی تھی۔ قرآن و حدیث جن پر مذہب کی بنیاد تھی، عربی زبان کے ساتھ خصوصیت رکھتے تھے۔ اتنے تعلق سے نحو، صرف، لغت، معنی، اسماء و رجال بھی گویا مذہبی تعلیم کے ضروری اجزاء تھے۔ یعنی کہ جو دینی تعلیم ہے ہماری، وہ تو ایک بنیادی جز تھی ہی، اس کے ساتھ ہی علم، سوچ کے عمل سے تعلق رکھنے والے، کائنات سے انسان کا تعلق، اور دوسری بنیادی جو علوم، جو عقلی علوم تھے، ان کا بھی حاصل کرنا ضروری تھا۔ اب چلتے ہیں اپنے صفحہ نمبر 5 کی جانب۔ ہمارا صفحہ نمبر 5 میں کہتے ہیں کہ اب خیال کرو کہ ایک قوم جس میں اسلام کا جوش ابھی تازہ ہے، جس کی رگوں میں ہنوز عرب کا لہو ہے، جس کی ہمتیں بلند، ارادے مستقل، حوصلے وسیع ہیں، اور پیہم ملکی کامیابیوں نے اس کے جوش کو زیادہ تیز کر دیا ہے، جب کسی کام پر پوری توجہ سے مائل ہوگی تو اسے کس حد تک پہنچا کر رہے گی۔ عرب کے سوا دوسری قومیں جو اسلام قبول کر چکی تھیں، مذہب نے ان کو بھی انہیں سرگرم جذبات سے بھر دیا تھا جو عرب کے ذاتی خاصے تھے۔ یہی بات ہے کہ نحو، لغت، حدیث، اصول، فقہ، فلسفے کے امام و پیشوا قریباً کل اجمی ہیں، یعنی کہ تمام کے تمام غیر عرب ہیں۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان میں بھی وہی جوش و جذبہ اسلام کی تعلیمات کو قبول کرنے کا یا پھیلانے کا ان میں بھی ودیت کر چکا تھا۔ تعلیم مسجدوں اور علماء کی خاص درسگاہوں میں مقید نہ تھی۔ وزراء، حکام، فوجی افسر، اہل منصب، ہر طبقے کے لوگ پڑھتے پڑھاتے رہتے تھے۔ وزارت کے کثیر الاشغال وقت میں بھی ابو علی سینا کی خدمت میں مستعد طلباء کا ایک گروہ حاضر رہتا تھا، یعنی کہ تعلیم مسجدوں علماء کی خاص درگاہوں میں مقید قید نہیں تھی۔ وزراء، حکام، فوجی افسر، اہل منصب، ہر طبقے کے لوگ پڑھتے پڑھاتے رہتے تھے، یعنی کہ وزارت کے جو کثیر الاشغال، یعنی کہ زیادہ مصروفیت والے جو وقت میں بھی ابو علی سینا جو ہیں، ابو علی سینا ماہر طب ہیں، جنہوں نے مختلف بیماریوں کے علاج پر کتاب لکھی۔ ان کی کتاب القانون جو ہے وہ آج بھی یورپ کے درسگاہوں میں انہی سے مدد لی جاتی ہے۔ طب کی کتاب سے جو ہے وہ آج بھی وہاں کے لوگ انہی کی کتاب سے مدد لیتے ہیں۔ تعلیم میں نہایت آزادی تھی، کسی مقررہ نصاب کی پابندی ضروری نہیں تھی۔ جو شخص جس خاص فن کو چاہتا تھا حاصل کر سکتا تھا۔ اہل کمال کے زمرے میں سینکڑوں گزرے ہیں جو ایک فن میں امام تھے اور دوسرے فنون میں معمولی طالب علم کا بھی درجہ نہیں رکھتے تھے، یعنی کہ ان میں اب چوائس تھی، ان کی پسند تھی کہ وہ کسی ایک علم میں ماہر ہو جائیں، لیکن باقی علم میں وہ
معمولی جو ہے وہ معلومات بھی نہیں رکھتے تھے۔ عمرہ اور اہل منصب کا گروہ جو شائقین علم کی سرپرستی کرتا تھا عموماً تعلیم یافتہ اور پایہ شناس تھا۔ تعلیم کی اشاعت کا یہ بہت بڑا سبب تھا۔ سلاطین و وزراء تو ایک طرف معمولی سے معمولی رئیس کی خدمت میں سینکڑوں ادیب و فاضل موجود ہوتے تھے، اور چونکہ ان کی تنخواہیں کسی خدمت کے سلسلے میں نہیں بلکہ صرف ان کا ذاتی کمال اور قبول عام مہنگے داموں خریدا جاتا تھا، تمام ملک میں لیاقت اور شہرت پیدا کرنے کا عام جوش پھیل گیا تھا۔ تصنیفات میں زود طبع کے ساتھ تحقیق و احتیاط کا لحاظ اس لیے زیادہ تر کرنا پڑتا تھا کہ جن قدردانوں کے سامنے پیش کرنا ہے وہ خود صاحب النظر اور نکتہ چین ہیں، یعنی کہ تمام کتب پر، تمام جو تعلیم پر اس قدر جو ہے اس پر محنت کی جاتی تھی، اس قدر تحقیق کی جاتی تھی، اس قدر احتیاط ہوتی تھی کہ وہ جانتے تھے کہ جن کے سامنے پیش کیا جانا ہے، جنہوں نے پڑھنا ہے، جنہوں نے اس سے استفادہ حاصل کرنا ہے، تو وہ خود بھی جو ہے صاحب النظر کہتے ہیں اچھے برے کی سمجھ بوجھ رکھنے والا، اور نکتہ چین یعنی کہ عیب نکالنے والا۔ تو وہ خود بھی اتنے تعلیم یافتہ اور خود بھی اتنے تعلیم کو جاننے پہچاننے والے تھے کہ ہر چیز کو بہت احتیاط سے لکھا اور پڑھا جاتا تھا۔ ہمارے پاس صفحہ نمبر 6 میں پھر مصنف کہتے ہیں، انقلابات حکومت جو کثرت سے ممالک اسلامی میں ہوا کہ ان مقاصد کے لیے اکثر مفید ثابت ہوئے۔ ایک خاندان کلیتاً برباد ہو جاتا تھا مگر ان کے علمی آثار اکثر محفوظ رہتے تھے۔ جو مواضع اور علاقے مدرسوں پر پہلے وقف ہو چکے تھے، دوسری نئی حکومت ان کو غصب نہیں کر سکتی تھی۔ ہلاکو خان نے نہ صرف بغداد کو غارت کیا بلکہ تمام ممالک اسلامی کو برسوں تک بے چراغ کر دیا۔ ہلاکو خان جو ہے وہ چنگیز خان کا پوتا تھا۔ اس نے اپنے دادا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تمام جو علمی خزانے، کتب جو قائم تھے، علمی مراکز جو تھے، بڑے بڑے علمی مراکز میں علم و علوم کے جو شہر تھے اس کو تہس نہس کیا، اور علم کا بہت بڑا خزانہ اس کی بربادی اور اس کی تباہ کاریوں میں ختم ہو چکا۔ تاہم اوقاف میں کچھ تصرف نہ کر سکا۔ اس نے بغداد وغیرہ کے تمام اوقاف محقق طوسی کے ہاتھ میں دیے۔ محقق طوسی ابو علی سینا کے بعد بہت بڑے نامور جو ہیں وہ گزرے ہیں، شخصیت گزری ہے، جنہوں نے کتب خانے کو اپنے ہاتھ میں لیا اور بڑی خوش اسلوبی سے اور بڑی اپنی حکمت سے اس کتب خانے کو بچا لیا، اور آگے جو ہے وہ اس کو لوگوں تک اس کی جو ہے فائدے پہنچائے، جس کا بہت بڑا حصہ محقق موصوف نے رصد خانے کی تعمیر میں صرف کیا۔ رصد خانہ دراصل ایک بہت بلند مقام پر ایک ایسی جگہ تعمیر کی جاتی ہے جہاں پر سیاروں کی گردش کو معلوم کیا جاتا ہے۔ ممالک اسلامی میں جب کوئی نئی حکومت قائم ہوتی تھی تو اس کو استحکام سلطنت اور عظمت و جلال قائم رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ مدرسوں کی تعمیر اور علم کی اشاعت میں پچھلی حکومتوں سے زیادہ فیاضیاں دکھائے، یعنی کہ زیادہ سخاوت دکھائے۔ کوئی بھی ملک، کوئی بھی نئی حکومت جب قائم ہوتی تھی تو اس کے استحکام یعنی کہ پختہ رہنے کے لیے، قائم رہنے کے لیے اور اس کی عظمت و جلال، رعب و دبدبے کے لیے ضروری ہوتا تھا کہ وہ سب سے پہلے مدرسوں کی تعمیر اور علم کو پھیلانے کے لیے وہ زیادہ اپنی سخاوت بڑھ چڑھ کر حصہ لے۔ ہمارے پاس ہماری کتاب کا صفحہ نمبر 7 ہے، جس کے آخری پیراگراف میں مصنف کہتے ہیں کہ ہم نے اس آرٹیکل میں کسی قدر تفصیل کے ساتھ مدرسوں کے حالات لکھے ہیں، مگر ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ اسلامی تعلیم کا اندازہ کرنے کا یہ نہایت چھوٹا پیمانہ ہے۔ ہماری علمی فیاضیوں اور ایجادات و صنائع کو مدرسوں کے احاطے سے باہر ڈھونڈنا چاہیے۔ مدرسوں کی کثرت اور عالمگیر رواج نے بھی پرائیویٹ تعلیم گاہوں کی تعداد کو کم نہیں کیا۔ 748 ہجری میں جبکہ مصر مدرسوں دارالعلوم سے معمور تھا، خود مصر کی جامع مسجد میں 40 سے زائد حلقہ درس تھے جن میں ہر قسم کے علوم و فنون پڑھائے جاتے تھے۔ میں نے اس آرٹیکل میں اس بات سے قصداً پرہیز کیا ہے کہ سلف کے کارنامے زیادہ آب و تاب سے لکھوں۔ قوم کی آج یہ حالت ہے کہ جتنا لکھا گیا ہے یہ بھی اس کے چہرے پر نہیں کھلتا۔ سلف کے مفاخر کا ہم کیا ذکر کر سکتے ہیں؟ ہم نے جب خود کچھ نہیں کیا تو اس سے کیا حاصل کہ سلف نے بہت کچھ کیا تھا۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ میں نے جان بوجھ کر اس چیز سے قطع نظر کہ ہمارے
سلف نے کیا کیا بڑے بڑے کارنامے کیے، اس سے ہمیں کوئی فائدہ تو نہیں پہنچا، کیونکہ ہم خود اب کچھ نہیں کر سکے. ہمارے جو زوال، ہماری علم میں جو زوال ہے، جو پستی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے ہماری دین سے دوری ہے. اور دین میں نئی نئی موشگافیاں ہیں، موشگافیاں یعنی نئی نئی باتوں کو ایجاد کرنا، اور علم کے جو اصل بنیادی جو چیزیں ہیں، جو علم کی اصل احکامات ہیں، ان سے دوری جو ہے وہ ہماری پستی کا باعث بنی ہے، وہ ہمارے زوال کا باعث بنی ہے. اسی طرح آپ اپنی جو مشقی سوالات ہیں، جو تحریری کام ہے، اس کو آپ نے بہت غور سے دیکھ لینا ہے. ہمارے پاس یہاں پر سوالات موجود ہیں، ان کے جوابات اسی کتاب میں موجود ہیں. آپ نے اس کا عمیق مطالعہ کرنا ہے. صفحہ نمبر 8 پر ہمارے پاس خالی جگہ دی گئی ہیں. خالی جگہ آپ نے سبق کا مطالعہ کرتے ہوئے اس کو مکمل کر لینی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس رموز و اوقاف چند دیے گئے ہیں، اس کا آپ نے مطالعہ کرنا ہے. صفحہ نمبر 9 پر ہمارے پاس رموز اوقاف سے متعلقہ یہ تفصیلات ہیں، جس کو آپ پڑھیں گے، سمجھیں گے، اور ہم جو ہیں اس کا یہاں پر صفحہ نمبر 9 پر ہمارا تمام جو ہے وہ کام مکمل ہو جائے گا. آخر میں ایک بات یاد رہے کہ آپ کا جو تمام تحریری کام ہے، چاہے وہ حصہ نثر سے متعلقہ ہے یا حصہ شاعری، حصہ غزل نظم سے متعلقہ ہے، اسباق کا تمام مشقی تحریری سوالات و جوابات کا کام، اس کے آپ کو نوٹس کالج سے مہیا کیے جائیں گے. تو لہٰذا آپ نے اس کا نوٹس کے حوالے سے اس کا جو مطالعہ ہے وہ جاری رکھنا ہے. شکریہ.